کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم بھی، اصل بات یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو، وان ربکم الرحمن، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، واطیعوا امری، اور مانو میرا حکم۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو رہیں گے مشغول اسی کی پوجا میں، حتی یرجع الینا، حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے روکا تمہیں، اذ رأیتہم ضلوا، جب دیکھا تھا تم نے ان کو کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعنی، اس بات سے کہ تم میری پیروی نہ کرو، افعصیت امری، تو کیا تم نے خلاف ورزی کی میرے حکم کی۔ قال، ہارون علیہ السلام نے فرمایا، یبن ام، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، نہ پکڑے میری داڑھی، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کے بال، انی خشیت، میں ڈر گیا تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اس بات سے کہ تم کہو گے کہ تفرقہ ڈال دیا تم نے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور نہیں لحاظ کیا تم نے میری بات کا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ 20 دن جب وہاں گزارے، پتہ چلا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سامری نے ایک بشرہ بنا لیا تھا زیورات سے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جبریل علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تھے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں کی نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی اور وہ اس میں ڈال لی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے حقیقی گائے بن گئی تھی، اس لیے وہ آواز نکال رہی تھی، اور بعض مفسرین فرماتے نہیں، جب حق اور باطل خلط ملط ہو گئے، یعنی مٹی جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں سے انہوں نے اٹھائی تھی یہ تو حق تھا، اور جب وہ باطل یعنی سونے سے جو بنایا گیا تھا اس کے ساتھ مل گیا تو حق اور باطل کے ملاپ سے یہ شکل سامنے آئی۔ تو ہارون علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور سے آئے، قوم کو بعد میں خطاب کیا، سامری کو بھی بعد میں خطاب کیا، پہلے اپنے بھائی پر غصے ہوئے جن قدر پیغمبر تھے، تو ان پر غصے ہوئے کہ آپ نے اس قوم کو شرک کے اندر مبتلا ہوتے دیکھا، آپ تو میرے نائب تھے، آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ ہارون علیہ السلام اپنا عذر پیش کرتے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے، من قبل، اس سے پہلے، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بھی، اصل بات یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس کی وجہ سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِي، اور مانو میرا حکم۔ تو ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ قالوا، انہوں نے کہا قوم نے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو مشغول رہیں گے اس کی پوجا میں، حتی یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ لوٹ آیا ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے روکا تمہیں جب تم نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعنی، تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اجتہاد میں فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو آپ کو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا، ان سے ارادی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ میں اس قوم کو یہاں چھوڑ کر آپ کے پیچھے آتا اور یہ قوم تفرقہ بازی میں مبتلا ہو جاتی، بعض میرے ساتھ دیتے کہ آپ نے اچھا کیا شکایت لگا دی،
اور بعض جو ہے مخالف ہوتے کہ آپ نے ہماری شکایت کیوں لگائی، تو قوم دو ٹکڑے ہو جاتی۔ تو میں نے پسند یہ کیا کہ قوم دو ٹکڑے نہ ہو، بے شک شرک میں مبتلا ہے، ان کی اصلاح بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئی تو پھر ان کو جمع کرنا کیا ہے، بڑا مشکل ہے۔ قال یا ابن ام، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، کتنا پیارا جملہ کہا۔ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، وہ بھی پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، چھوٹا بھائی آ کر بڑے بھائی کو غصے ہو رہے ہیں۔ اب اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو پیغمبر، یہ تو عجیب حرکت ہے کہ داڑھی سے بھی پکڑ لی، اس کی تذلیل کر دی، تو یہ پیغمبر سے تو بعید ہے یہ بات۔ تو کہا آپ کا ارادہ نہیں تھا، نیت اور ارادے سے آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کو غصہ آیا ہوا تھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ غصہ جو آپ نے کیا ہے یہ اللہ کی دین کے لیے کیا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال یا ابن ام، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی یہ لفظ اس لیے کہا رہا کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں، بھائی تو ہے آپس میں، لیکن ماں کا اس لیے دیا تاکہ ان کے دل میں ذرا رحم آ جائے اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑیے میری داڑھی، ولا براسی، اور نہ میرے سر کے بال، میرے داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ میں نے اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا کہ یہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، کہ ہارون علیہ السلام کو کیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مجھے انہوں نے کمزور خیال کیا۔ تو اے میرے بھائی، آپ میرے ساتھ میرا استہزاء اور میرا مذاق اور میری جو ہے نا وہ توہین ان کے سامنے نہ کرے، یہ آپس میں خوش ہوں گے کہ چلو دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ولا براسی، اور نہ میرے سر کے بال، یعنی داڑھی کے بال اور یہاں اس جگہ کے بال پکڑو نا تو سر نہیں ہلا سکتا، ادھر سے پکڑا۔ انی خشیت، میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، اس بات سے کہ تم کہو گے، فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقہ ڈال دیا تم نے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور نہیں پاس کیا تم نے میری بات کا، یعنی مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں گے قوم کو تقسیم کر دیا، اور اس بات کا بھی ڈر تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ بھائی میں تو ابھی گیا تھا 40 دن گزار کر آیا ہوں اور تم نے میرا حکم بھی نہیں مانا، میرے آنے تک تو انتظار کر لیتے، قوم کو تفرقہ بازی سے بچا لیتے۔ تو اس خوف کی وجہ سے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن جب قوم نہیں سمجھی تو میں نے پھر خاموشی اختیار کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب بھائی پر ٹھنڈا ہو گیا نا کہ بھائی یہ تو انہوں نے عذر پیش کیا ہے، اب اصل بابا جو سامری ہے نا اس کی طرف پھر کل کے درس میں پھر اس کا ذکر ہے۔